اچھا ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے، نئی جنریشن نے بھی، جیسے کہ ایک نیریٹو جو ہے ہمارے سامنے آیا کہ شاید اس وقت کی جو ملٹری رجیم تھی اس کا سارا کردار تھا کہ شاید وہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ انڈر ڈکٹیشن تھا ایک سپریم کورٹ، تو وہ اس وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ پھانسی کے اوپر آیا، اور پھانسی والا جو ہے فیصلہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی آپ نے دیکھا کہ مارچ 2024 کے اندر یہ جو عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ پاکستان کی، اس نے باقاعدہ اس فیصلے کو ریپیل کیا اور اس کے اوپر معافی بھی مانگی اور ایڈمٹ کیا کہ سپریم کورٹ واز رانگ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس چیز کو، ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، اگر یہ تو جو ہے، میں نے تو اس وقت سپریم کورٹ کو کہا تھا، میں کہ جیسے آج آپ یہ کر رہے ہیں، ہو نوز کل کو آپ کے اس فیصلے کے بارے میں ایک کورٹ بیٹھے کہ یہ فیصلہ بوگس تھا۔ مزے کی بات ہے، اب دس ویری امپورٹنٹ کہ اس فیصلے میں جو ریویو جو ہے، اپنا جو ہے ایڈوائز جو ہے، وہ اگر ایڈوائز سے کیسز کھولنے شروع ہو جائیں تو 40 سال پرانے کیسز کھول، جیسا ٹھہرنا ایک شہادت مل گئی ہے، اس کو دیکھنے شروع کر دیں۔ اٹ واز ناٹ پراپر ڈیسیژن، اٹ واز ایڈوائز ساٹ بائی کس نے؟ پریزیڈنٹ جو کہ سن ان لا ہے اکیوز کا، سن ان لا، اور وہ پھر 11 سال بعد تھی، وہی سن ان لا دوبارہ پریزیڈنٹ بنتا ہے، پھر کرتے ہیں۔ اور قاضی عیسیٰ کے بارے میں جو اب جو غور افشانی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کو فیصلے کی کوئی اہمیت تھی۔ پیراگراف 15 میں اسی ججمنٹ میں جو اپنی رائے دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ جہاں تک بھٹو کی سزا کا تعلق ہے، دیٹ کانٹ بی چینج اینڈ وی ول سے نتھنگ۔ دیٹ مین انہوں نے یہ نہیں کہا کہ احمد رضا قصوری نے غلط مقدمہ فائل کیا یا وہ جھوٹا گواہ تھا، اس کے بارے میں کہا نہیں، نتھنگ۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، یعنی جب وہ جج تھے 40-45 سال پہلے، آج کے ججز جنہوں نے فیصلہ کیا وہ کہیں پرائمری اسکول یا ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں گے، تو یہ ہے کہ پوترے دادا کی خامیاں نکال رہے ہیں۔ تم نے اپنی جوڈیشری اگر وہ گریٹ ججز نے غلط فیصلہ دیا تو واٹ از یور پوزیشن؟ اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے، تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ ہو کے ابھی کے زمانے میں ذرا ریسنٹ پاسٹ کی طرف آتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں، اگر لیٹس سے کہ دس از دیئر کیس کہ ضیاء الحق کہ قبر ایک تھی، بندے 2 تھے، کسی ایک نے جانا تھا، اور ضیاء الحق کی یہ انٹینشن تھی کہ بھٹو کو سزائے موت ہو، ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر۔ دیکھیں کہ اگر ضیاء اس کا فیصلہ کس نے لکھا؟ فیصلہ لکھا جسٹس انوار الحق، چیف جسٹس آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہی واز ناٹ این آرڈنری مین کہ جو آج کل وکیلوں کے نعرے مارتے وکیل جو جج بن جاتے ہیں۔ ہی واز فرام دی انڈین سول سروس، ICS انگریز کے زمانے کا، اسی کنورٹیڈ انٹو جوڈیشری۔ اس کا فیصلہ کوئی 750 صفحے کا، بریلینٹ، اسی ایک پوائنٹ اس نے لیا ہے، اور ایک پوائنٹ کا جو پوائنٹ صفائی نے، ڈیفینس نے لیے، ایک پوائنٹ کو اس نے ڈسکس کیا ہے، سیریٹم اس کا فیصلہ ہے، اور اس نے سزائے موت دے دی۔ پرزمپشن یہ کہ جی اس کو ضیاء الحق نے یہ ان کو جوڈیشل مرڈر کیا۔ اب تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے چند مہینے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں PCO پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر پہلی دفعہ پاکستان میں آیا، جس میں تمام ججز کو کہا گیا کہ قسم آپ نے اٹھانی ہے، حلف اٹھائیں اپنا، اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو وہ they will stand retired۔ انوار الحق did not take oath، حالانکہ اس کے 1.5 سال رہتے تھے، 1.5 سال رہتے تھے، he did not take oath، he went home premature۔ اب یہ عجیب ہے کہ جس شخص نے اپنا جنرل مشرف کے پہلو سے بھٹو کی شکل میں کانٹا اسے نکال دیا،
اس کو ضیاء الحق گھر بھیج رہا ہے اسی. وہ تو ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہونا چاہیے تھا کہ اس نے وہ کام کر دیا جو وہ چاہتا تھا کہ اس کو پھانسی دے دو. وہ گھر چلا جاتا ہے. اچھا آپ نے بڑا اسٹرانگ چیف جسٹس کون بنتا ہے؟ جسٹس حلیم جو بھٹو کو بری کر دیتا ہے. اور 8 سال ریکارڈ پیریڈ ابھی تک 8 سال چیف جسٹس نہیں تھا. وہ بنتا ہے جو اس نے بھٹو کو بری کر دیا. یہ ہے ضیاء الحق کہ جو ضیاء الحق کا کام کرتا ہے اس کو ضیاء الحق گھر بھیج دیتا ہے. جو ضیاء الحق کے خلاف جاتا ہے اس کو ضیاء الحق چیف جسٹس بناتا ہے, وہ بھی 8 سال. Is it believable? Can an ordinary mind understand? Will accept this logic? بڑی آپ نے اسٹرانگ ہسٹوریکل پریسیڈنٹ اور واقعات ہمارے سامنے رکھے. اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے تھوڑا سا ریسنٹ پاسٹ پہ آئیں, ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف صاحب تھے, ان کے خلاف ایک بڑی بھرپور لائرز موومنٹ چلتی ہے, اور اس کے ساتھ جو صرف ایک بندہ ان کی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ احمد رضا قصوری ہوتا ہے, اور باقی ریسٹ آف دا لائرز کمیونٹی ساری کی ساری جو ہے وہ افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا منطق تھی, اور آپ نے ایسا کیوں سمجھا کہ دیٹس دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. دیکھیں جی, آئی نو دی ورکنگ آف دی گورنمنٹ کیونکہ آئی کم فرام اے فیملی آف ایڈمنسٹریٹرس. میں بچپن میں میرے کانوں میں ایڈمنسٹریشن کی باتیں, جتنی ایڈمنسٹریشن کو ایز اے پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی پولیٹیشین نہیں سمجھتا. آئی نیو دی ہول تھنگ. تھی چیز یہ ہے کہ یہ اسے کہتے ہیں منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے, یہ چودھری افتخار کے پردے میں جنرل کیانی بول رہا تھا. وین یو اوور اسٹے ان اے سروس پروموشن زون از چوکڈ ہو جاتا ہے. اوور اسٹے ہو گیا. کیانی واز وائس چیف آف اسٹاف, مطلب کلیریکل جاب ہے. چیف آف اسٹاف تو جنرل مشرف ہے, اسے دونوں اپنے پاس رکھی تھی. وہ وائس چیف آف اسٹاف تھا. اب اس نے سارا پروموشن زون چوک ہوا تھا, تو کیا نہیں پیچھے تھا. اس نے حلی شوا کیا چودھری افتخار کو. چودھری افتخار کھڑا ہو گیا, پیچھے کیا نہیں ہے, اور نعرے کیا دیے گئے؟ جمہوریت, رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اب مجھے پتا تھا کہ یہ فارن فنڈڈ موومنٹ ہے. اس کو 200-250 گاڑی آپ کو پتہ یاد نکلتی تھی, پجیرو گاڑیاں. فارن فنڈنگ جنرل کیانی کے لیے بھی آ رہی تھی؟ نہیں, ان کی فارن فنڈنگ اس موومنٹ کے لیے فارن فنڈڈ. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پیچھے افتخار چودھری کے پیچھے جنرل کیانی تھی. وہ تو ایڈمنسٹریٹر سپورٹ تھی نا, تو فکر نہ کر پیچھے. آل رائٹ. تو اب چیز یہ ہے کہ یہ فارن فنڈڈ تھی لائرس کی. 200-250 گاڑی چلتی تھی, 36 گھنٹے کا نان اسٹاپ اسی میڈیا کوریج ہوتا تھا. اچھا, یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. بیرونی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے ساتھ انگیج کر کے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, بیکاز ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو نیگوشیٹ کرتی ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. مگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک فارن فنڈنگ ہو رہی تھی لائرز موومنٹ کو, ان کو طاقت سے ہٹانے کے لیے جنرل مشرف کو. یہ بات جو ہے سمجھ نہیں آ رہی, وہ کون سی قوتیں تھیں اور کیوں ہٹانا چاہتی تھی مشرف صاحب کو؟ تو یہ میں فورن کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں. تو فورن پاس پیچھے تھیں, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ کتنی مہنگی ہے, 36 گھنٹے کی. آج کیا ڈیموکریسی ہے؟ آنسرز نو. آج کیا عدالتیں آزاد ہیں؟ آنسرز نو. آپ دیکھ لیں جو کامنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے عدالتوں کے بارے میں. آج کیا ملک میں جمہوریت ہے؟ آنسرز نو. آج کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. سو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں. آئی نیو اٹ کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دس موومنٹ از فارن کنٹریز کی جو موومنٹ ہے اس کا مقصد ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز. $60 تھا, آج 300 تک گیا. پوری ٹیررزم کہاں سے کہاں بڑھ گیا. چیز یہ ہے کہ جنرل مشرف جب ہی ٹوک ہوا 9/11 ہوا تو جنرل کولن پاول جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا, اس نے کہا کہ آر یو ود اس اور آر یو اگینسٹ اس. مشرف
سینسیبل آدمی تھا اور امریکن ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ امریکنس ایز اے نیشن آر اے ٹریگر ہیپی نیشن. انہوں نے ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک دیا, ہیروشیما پھینک دیا, یہ عراق میں گھس گئے, یہ افغانستان میں گھس گئے, یہ کوریا میں گھس گئے, یہ ویتنام میں گھس گئے. بھائی تمہارا کیا کام ہے یار, ہر جہاں پنگے لیتے ہیں. تو یہ ٹریگر ہیپی. اگر آپ ان کی پرانی موویاں دیکھیں, وائلڈ ویسٹ جو تھی, تو یہ ریڈ انڈین کی بعد میں سنتے گولی پہلے چلا دیتے تھے. تو دے آر ٹریگر ہیپی. ہی نیو کہ اگر میں اس کا ساتھ نہ دیا تو 2-4 بم ہمارے پاس پھینک دیجیے تو ہم تو چلے جائیں گے, اسٹون ایج میں چلے جائیں گے. افغانستان تو ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے, وہاں تو یہ بم پہاڑوں میں پھینک رہے ہیں, اسی ایک پہاڑ ٹوٹ کے 1000 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہاں تو بریجز ہیں, فیکٹریاں ہیں, اسی ڈیمز ہیں. تو بھٹو نیو. تو اس وقت اس نے کہا آئی ایم وتھ یو اسی, کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ان کی جو تصویر آئی کہ پورا ہاؤس آف ریپرزینٹیو اینڈ اور سینٹ پوری کی پوری اپنا کیپٹل ہل کی سیڑھیوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے قومی ترانے, اور پوری قوم ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح تھی. دے آر فارمنگ ود اینگر آفٹر دس 9/11 اسی. تو اب نوئنگ کہ دے آر فارمنگ یو, انہوں نے کہا کہ میں ود یو. اب 2007 میں پاکستان ہیڈ بیکم اکنامکلی وائبل. پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے. جس قوم کے دانے اپنے ہو جائیں اس میں ایک سینس آف انڈیپینڈنس آ جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی ایفلوٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, گاڑیوں نہیں تو آپ اپنے موٹر سائیکلوں پہ چلے جائیں گے, قوم چلے جائے گی. نہیں کوئی اسکوٹروں پہ سائیکل پہ چلی جائے گی, لیکن بغیر روٹی کے نہیں قوم زندہ رہ سکتی. جس قوم کے دانے ہوں اس کی قومی آزادی کو نہیں چھین سکتا. اس میں ایک عجیب سی ایک پرائڈ آ جاتا ہے, اور اس قومی پرائڈ کو کہتے ہیں ساورینٹی, اسٹیٹ ساورینٹی. اب وہ ساورینٹی میں آ گئی 2007 میں. اب انہوں نے جب مشرف کو کہا کہ ڈو اٹ مور, وہ کہا اور مارو اسی, تو مشرف نے بنا کے کہا نو مور, میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, آئی ایم آنسریبل. اب انہوں نے کہا کہ ہماری بلی ہماری میاؤں اسی. کل تک تو یہ تھا کر کے میں ود یو, اب یہ کہتا ہے کہ میں اتنے نہیں مار سکتا اسی. اب وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ٹو ریموو ہم. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ٹو ریموو ہم امریکن سے, تو انہوں نے شریفوں نے اور یہ زرداریوں نے انہوں نے ایک گھر لے لیا واشنگٹن میں, اور انہوں نے وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون اور اپنا کیپٹل ہل کے طواف کرنا شروع کر دیا. اور وہاں کہا کہ جناب یہ تو فوجی ہے, اس کی تو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, ہمیں موقع دیں, ہم بندے بھی ماریں گے, ہماری تو گلی گلی میں پارٹی ہے, ہم بندے بھی ماریں گے اور جو آپ حکم کریں گے. سو دیٹس وائی دس موومنٹ واز انسٹالڈ ٹو ریموو کہ ناؤ دس جنرل مشرف ہیز بیکم ٹو بگ فار ہز شوز, ہی ہیز ٹو بی ریمووڈ. یہ 9/11 والا مشرف نہیں ہے, یہ 2007 والا ہے, وچ واز اے چینج پرسن, جو کہ اب کہہ رہا ہے کہ نو انٹرفیئرنس. ڈو یو تھنک کہ جو لائرس کمیونٹی جو آپ دیکھیں نا, آج جمہوریت ہے, آنسرز دو. آج عدالت انڈیپینڈنٹ ہے, آنسرز دو. ڈو یو تھنک کہ جو لائرس تو آج کیوں نہیں نکلتے؟ لائرس موومنٹ اور پوری وکلا کمیونٹی ہے, ڈو یو تھنک دے ور بیٹریڈ اور دے ور مس لیڈ؟ دے آر ناٹ فیلنگ. مجھے مبارکبادیں دیتے ہیں. مجھے اب جو ہے ان کا جو سینئر لاٹ ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ قصوری صاحب, آئی تھنک یو آر دی اونلی وائز مین, یو کوڈ سی تھرو دی سی دیٹ دس موومنٹ ول برنگ کیاس دس کنٹری. اور کیاس آ گیا. $60 کا ڈالر تھا, 300 تک گیا. آج کیا حالات ہیں آپ کا؟ آپ کے IMF آپ کی اسی جیسے سانپ جو ہے اپنا, جیسے بندر سانپ کو پکڑ کے سر سے اس کی اپنا زمین کو اس کا سر کو رگڑتا ہے. اٹس اے ویری ویشیس سائیکل. ہاں, آپ کا پرائم منسٹر اس نے کہا کہ IMF نے ہماری ناک رگڑائی ہے اسی. آج ساری پالیسی اس کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں یہ کرو, یہ مت کرو. ویئر از یور انڈیپینڈنس؟
اچھا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ اور ایک اینشینٹ تاریخ بھی اور ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری کا بھی ایک زبردست منظر نامہ ہمارے سامنے رکھا. ہم نے تاریخ کے جھروکوں میں جان کر دیکھا، آپ کی زبانی ہم نے سنا، پاکستان کے بڑے ٹرننگ پوائنٹس، واٹر شیڈ مومنٹس آئے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آڈینس کے سامنے آپ کی آواز پہنچا سکے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیاستدان کے اوپر 18 قاتلانہ حملے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمیں جو ہے اپنی آپ بیتی بھی بتا رہے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ جیسے کہ ایک بڑے زبردست مصنف بھی ہیں، اور ان کی جو کتاب ادھر تم ادھر ہم، اچھا یہ کتاب جو ہے یہ بھی بڑی جو ہے انہماک سے ابھی بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کو بہت جگہوں پر کوٹ بھی کیا جاتا ہے جن لوگوں کو ہسٹری سے شغف ہے. اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے، جیسے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی کہ آپ کے عہدے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے، بلکہ آپ جو ہے آپ کی جو وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ، آپ کو ہسٹری میں اس حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے کہ ویئر آر یو اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور دا لیفٹ سائڈ آف دا ہسٹری. آپ نے اگر جو ہے ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے تو آپ کو جو ہے اسی حوالے سے یاد رکھا جائے گا. آپ کے سیاسی قد کاٹ کے اوپر، جو ہے آپ کے عہدوں کے اوپر، آپ کے میڈلز کے اوپر آپ کو یاد نہیں رکھا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ